السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج آپ ترجمہ تفسیر کے ساتھ ساتھ میری سیکولنٹ پلانٹ بھی دیکھیں اور لطف اندوز ہوں۔ تو ان ون ویڈیو ہونے والی ہے، تو پارہ نمبر 23 سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 کے مطابق، اور کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو اس کا مقرر وقت بتا دو۔ یہ ناہنجار نہیں انتظار کر رہے مگر اس ایک گرج کا جو اچانک انہیں دبوچ لے گی جب وہ بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے، یعنی اچانک موت کے بارے میں۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ پس نہ وہ اس وقت کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے۔ دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف جانے لگیں گے۔ اس وقت کہیں گے ہائے ہم برباد ہو گئے، کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہے؟ ہمارے خواب گاہوں سے آواز آئے گی، یہ وہی ہے رحمان کا وعدہ جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور سچ کہا تھا اس کے رسولوں نے۔ اگلی آیت کے مطابق کہ نہیں ہوگی مگر ایک زوردار کڑک، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی پر ذرا بر، اور نہ ہی بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک اہل بہشت اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ان کی بیویاں سایہ میں مرصع یعنی کہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی۔ ان کے لیے وہاں طرح طرح کے لذیذ پھل ہوں گے اور انہیں ملے گا جو وہ طلب کریں گے، اور تم سلامت رہو۔ انہیں یہ کہا جائے گا اپنے رحیم رب کی طرف سے۔ تو آج یہ آیت نمبر 58 تک ہے، اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سوال اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ تاکہ وہ بر وقت اپنی اصلاح کر لیں، بلکہ ازارہ استہزاء یعنی کہ مذاق کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ کب قیامت آئے گی، قیامت کا دن کب آئے گا۔ یہاں قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے۔ قیامت اس طرح نہیں آئے گی کہ پہلے اس کا اعلان کیا جائے گا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر کائنات کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، بلکہ لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے۔ قیامت برپا ہونے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا کہ اچانک حضرت اسرافیل کو بارگاہ الہی سے حکم ملے گا سور پھونکنے کا، اور وہ سور پھونک کر دنیا کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے۔ پھر ایک ہولناک کڑک ہوگی جس سے ہر وہ چیز درہم برہم ہو جائے گی، یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوع قیامت کا جو منظر بیان فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے سماعت فرمائیے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، انہوں نے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا، اس سے بشتر کہ وہ اس تھان کو لپیٹیں، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس طرح ایک شخص اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا تو انہیں پانی پلانے سے پہلے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک آدمی کوئی چیز تول رہا ہوگا اور اس سے پہلے کہ وہ ترازو اونچا کرے قیامت برپا ہو جائے گی۔ انسان لقمہ منہ میں ڈالے گا اور اسے نگلنے سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس افراتفری میں نہ وہ کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں گے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو نظام کائنات طے بالا ہو جائے گا، نہ آسمان اپنی جگہ پر قائم رہے گا اور نہ زمین باقی رہے گی۔ پہاڑ بھی کوئی روئی کے گالے کی طرح ہوا میں تیرنے لگیں گے، انسان بھی جلے ہوئے کیڑے پتنگوں کی طرح بے سود ادھر ادھر گرے پڑے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہماری موت کا وقت آ جائے ہمیں اپنی توبہ کی طرف آنا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ نظر کرم فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کچھ عرصہ بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی قبروں سے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور تیزی سے خداوند ذوالجلال کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑیں گے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یعنی کہ آیت کی معنی یہ ہے کہ وہ بڑی سرعت اور عجلت سے قبروں سے باہر نکل رہے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ منکرین قیامت
قبروں سے نکل کر جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو اپنے سر پیٹ لیں گے اور کہیں گے کہ آج تک ہم اس کا انکار کرتے رہے، اسے محال عقلی گردانتے رہے، لیکن ہمیں پکڑ کر یہاں کھڑا کر دیا گیا۔ پوچھیں گے کون ہے جس نے ہمیں اپنے خوابگاہوں سے جگا کر یہاں لا کھڑا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے نفخہ اور دوسرے نفخہ کے درمیانی مدت میں کفار سے عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا اور وہ سو جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔